بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخامس، پانچویں جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پانچویں جو روایت ہے عن جابر رضی اللہ عنہ، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ غزا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد، کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا، جہاد میں شرکت کی نجد کی طرف۔ نجد ایک علاقے کا نام ہے، وہاں اس طرف انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خروج میں شرکت کی، اللہ کے راستے میں نکلے۔ فلما قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، قفل معہم، یہ بھی ان کے ساتھ واپس ہوئے۔ فادرکتہم القائلہ، فرمایا کہ ان کو دوپہر کا وقت ہوا، فی واد، ایسی جگہ میں، کثیر العضاء، کہ جو بہت سارے کانٹوں والی، یعنی ایسے درختوں والی جگہ تھی، وادی تھی کہ جس میں کانٹے دار درخت بہت ہیں۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قائلہ سے مراد یہ ہے کہ ظہیرہ ظہر کا وقت ان کو ہوا۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے، وتفرق الناس، اور لوگ بھی متفرق ہو گئے، یستظلون بالشجر، کہ درختوں کے نیچے سایہ حاصل کرنے لگے۔ ونزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اترے، تحت ثمرۃ، ایک کیکر کے درخت کے نیچے، فعلق بها سیفہ، اسی کے ساتھ اپنے تلوار کو لٹکایا۔ ونمنا نومتن، اور فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم تھوڑی دیر لیٹ گئے، سو گئے۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعونا، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکارتے ہیں۔ وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ، اور پھر اس وقت اس کے پاس ایک اعرابی موجود ہوتا ہے۔ فقال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي، فرمایا کہ یہ شخص جو ہے اس نے مجھ پر میری تلوار کو اٹھایا۔ وَأَنَا نَائِمٌ، اور میں سویا ہوا تھا۔ فَاسْتَيْقَظْتُ، میں جاگ گیا۔ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلَةٌ، اور یہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھا، کہ بالکل بے نیام کر کے اس نے مجھ پر اٹھایا ہوا تھا۔ اور قالا، مجھ سے کہا، مَن یمنعک منی، کہ مجھے آپ سے کون منع کرے گا، کون بچائے گا آپ کو مجھ سے، معاف کیجیے، مَن یمنعک منی، کون بچائے گا آپ کو مجھ سے۔ قلت اللہ ثلاثا، میں نے 3 دفعہ کہا کہ اللہ بچائے گا۔ ولم يعاقبه وجلس، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی سزا نہیں دی اور وہ بیٹھ گیا۔ متفق علیہ روایت۔ وفی روایت، ایک روایت میں ہے، قال جابر، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات الرقاء، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذات الرقاء میں تھے۔ ذات الرقاء یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں نکلے اور پیدل چلے، پیدل چلنے کی وجہ سے ایسے چلے کہ پھر ان کے جوتے بھی ان کے پاس نہ رہے، پھر وہ بغیر جوتوں کے چلنے لگے تو ان کے پیروں میں نشانات پڑ گئے اور وہ زخمی ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے قمیصوں کے اور اپنے کپڑوں کے، چادروں کے چتڑے بنائے اور ان سے ان پیروں کو باندھ دیا، تو اس وجہ سے اس کو غزوہ ذات الرقاء کہتے ہیں۔ فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آتے کسی درخت، سایہ دار درخت پر، تو یعنی سایہ دار درخت سے ہمارا جب گزر ہوتا، اس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے۔ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے ایک شخص آیا، وَسَيْفُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تلوار تھا وہ لٹکا ہوا تھا درخت کے ساتھ۔ فاخترتہ، انہوں نے اس کو نیام سے نکالا۔ فقال، اور پھر کہنے لگا، تخافونی، آپ مجھ سے ڈرتے ہو؟ قال لا، فرمانے لگے کہ نہیں۔ فقال فمن یمنعک منی، پھر کہنے لگا کہ کون آپ کو بچائے گا مجھ سے؟ قال اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بچائے گا۔ وفی روایت ابی بکر الاسماعیلی، ابو بکر اسماعیلی کی روایت میں، فی صحیح، جو اس نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اس میں یہ الفاظ ہے، قال، اس نے کہا، من یمنعک منی، کہ کون آپ کو بچائے گا مجھ سے؟ قال اللہ، کہنے لگا کہ اللہ بچائے گا۔ قال فسقط السیف من یدہ، فرماتے ہیں کہ وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھایا۔ فقال من یمنعک منی، کہ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ فقال، وہ کہنے لگا، کن خیر آخذ، کہ آپ بہترین اٹھانے والے ہو جاؤ، کہ آپ ہو ہی بہترین اٹھانے والے تلوار کو، تو آپ ایک بہترین شخص ہو جاؤ، معاف کیجیے مجھے۔ فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا،
تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تو اس کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کے رسول ہوں؟ قال اللہ، کہنے لگا نہیں، ولکنی اعاہدک ان لا اقاتلک، اور لیکن یہ ہے کہ میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں آپ سے کبھی قتال نہیں کروں گا، جنگ نہیں لڑوں گا، ولا اکون مع قوم یقاتلونک، اور نہ میں اس قوم کے ساتھ رہوں گا کہ جو اس قوم کا ساتھ دوں گا کہ جو آپ سے لڑائی کرے۔ فخلّى سبیلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ فاتی اصحابہ، اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ فقال جئتکم من عند خیر الناس، فرمایا میں تمہارے پاس آیا ہوں ساری کائنات کے لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص کے پاس، کہ میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ میری زندگی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے زندگی دی اور مجھے معاف کر دیا۔ قفلہ کا معنی ہے رجا، اور عضاہ کا معنی ہے الشجر الذی له شوک، وہ درخت کہ جس کے کانٹے ہو۔ وسمرا بفتح السین وضم السین الشجر من الطلح وهي العظام من شجر العضاء، یہ کانٹے دار درخت ہے جس کو کیکر ہم کہتے ہیں۔ واخترت السیف ای سلہ وهو فی یدہ، ٹھیک ہے، اخترت السیف بمعنی تلوار کو نکالا، سلہ یعنی اس کو کھینچ کر نکالا اس کے نیام سے، وہ فی یدہ، اب وہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھا۔ سلطن ای مسلول بفتح الصاد وضمها۔ السادس عن عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، وہ فرماتے تھے، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو وہ تمہیں اس طرح روزی کھلائے جس طرح پرندوں کو کھلاتا ہے۔ تغدو خماسا، خالی پیٹ باہر جاتے ہیں، وتروح بطانا، اور واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ معنی ہو، اس کا معنی یہ ہے، تذهب اول النہار خماسا، فرمایا کہ شروع دن میں جب جاتے ہیں تو خماس جاتے ہیں بالکل خالی پیٹ، ضامرۃ البطون من الجوع، کہ پیٹ بھوک کی وجہ سے ایک دوسرے سے لگے ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں۔ وترجع آخر النہار بطانا، اور دن کے آخر میں جب واپس آتے ہیں تو ممتلئۃ البطون آتے ہیں کہ پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ السابع، ساتویں روایت، عن ابی عمارۃ البراء ابن عازب، ابو عمارہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فلان، اے فلان، اذا اویت الی فراشک، جب اپنے بستر پر آؤ، بستر پر ٹکانہ لے لو، فقل، یوں کہو، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت فإنک ان مت من لیلتک مت علی الفطرہ۔ فرمایا یہ دعا اگر آپ پڑھو گے تو اس رات کو اگر تمہیں موت آ گئی، تمہیں موت فطرت پر آئے گی، اسلام کی فطرت پر۔ وإن اصبحت خیرا، اور اگر آپ نے صبح کر لی تو صبح آپ نے خیر کی حالت میں کی ہوگی۔ تو ہم بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس دعا کو ہم یاد کریں گے۔ دعا کا معنی یہ ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے نفس کو آپ کے تابع کر دیا، ووجہت وجہی الیک، اپنے چہرے کو آپ کی طرف پھیر دیا، وفوضت امری الیک، اور اپنے کاموں کو، اپنے مسئلوں کو آپ کے حوالے کر دیا، والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک، اور میں نے پناہ دے دیا اپنے آپ کو رغبتاً و رہبتاً الیکا، کہ آپ سے رغبت بھی ہے، رہبت بھی ہے، آپ سے ڈر بھی لگ رہا ہے، آپ کی طرف رغبت بھی ہے۔ لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، نہ کوئی جائے پناہ ہے اور نہ کوئی جائے نجات ہے آپ سے، الا الیک، مگر آپ ہی کی طرف۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، آپ نے جس کتاب کو اتارا ہے اس پر میں ایمان لایا ہوں، ونبیک الذی ارسلت، اور جس نبی کو آپ نے بھیجا اس پر میں ایمان لایا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ دعا اگر آپ پڑھ لیا تو اس رات کو اگر تمہیں موت آئی، فطرت کی موت آئے گی، صبح ہوئی تو خیر کے ساتھ صبح ہوگی۔ وفی روایت فی صحیحین کی روایت میں براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتیت مضجعک، کہ جب تو اپنے بستر پر آؤ، لیٹنے کی جگہ پر، فتوضأ وضوءک للصلاۃ، تو اس طرح وضو بناؤ جس طرح نماز کے لیے وضو بنایا جاتا ہے، ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر اپنے دائیں طرف کو لیٹ جاؤ، وقل، اور یہ کہو، وذکر نحو، ثم قال، پھر کہا، وجعلہن آخر ما تقول، کہنے لگے کہ اس کو بالکل آخر کلمات بنا لو کہ جس کو تم کہتے ہو، یعنی بالکل آخر میں ان کلمات کو تم کہو۔ ٹھیک ہے، آج اتنا کافی ہے، اس دعا کو ضرور یاد کیا جائے
میں درخواست کروں گا سب طالبات سے بھی، اور اس کا امتحان بھی انشاءاللہ میں لوں گا کسی دن، اس طرح آگے بھی کچھ دعائیں آئے گی، دعائیں ضرور یاد کرنی ہے۔ یقین مانیں یہ دعاؤں کا جو باب ہے یہ وہ دروازہ ہے کہ جو آج تک مغلق ہے، بند ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں جو ہمیں یاد بھی نہیں ہیں، اور اگر یاد ہیں تو پھر اس کا استعمال کا یعنی اس وقت پر اس کو مانگنے کا ہمیں استحضار نہیں ہوتا، دھیان نہیں ہوتا۔ سب کو پتہ ہے صبح جاگتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، سب بتا دیں گے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، لیکن اگر میں کسی سے پوچھوں کہ کس کس نے آج صبح اٹھتے ہوئے اس دعا کو پڑھا ہے، تو بہت کم ساتھی کہیں گے کہ ہم نے اس دعا کو پڑھا ہے۔ اس وجہ سے میں درخواست کروں گا کہ ان دعاؤں کا خصوصی طور پر اس کو یاد کیا جائے، پھر وقت آنے پر موقع اور محل کے مطابق اس دعاؤں کا اہتمام بھی کیا جائے۔ تو میں ضرور درخواست کروں گا ایک بار پھر اپنے طلبہ اور طالبات سے کہ اس دعا کو ضرور یاد کریں۔ آگے دوسرے دعائیں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ یاد کرنے کی کوشش